بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف فوکسڈ تھنکنگ، یعنی ترکیزی انداز میں سوچنے کی اہمیت۔ دی امپورٹنس آف فوکسڈ تھنکنگ۔ دیکھیں، یہ تمام سائیکالوجی کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو سپر اچیومنٹ کے لیے ضروری ہے وہ ہے فوکسڈ تھنکنگ، یعنی کانسنٹریشن کے ساتھ سوچنا، ادھر ادھر نہ بھٹکنا۔ اس پر سوچ رہا تھا اس سبجیکٹ پر، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑا جو اس زمانے میں رکاوٹ ہے وہ موبائل ہے۔ میں سمجھتا کہ موبائل ہر وقت کے لیے رہتے ہیں لوگ۔ کیا مطلب ہے اس کا، کیا سینس ہے اس کا؟ پہلے زمانے میں ٹیلی فون آفس میں ہوتا تھا، اب جیب میں لیے پھرتے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی ایسی ہیبٹ ہے جو کلر ہے، کلر۔ میں سمجھتا ہے کہ لوگ کیوں اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں، امپورٹنس کہ اگر آپ چاہتے ہیں ٹروتھ کو پانا، خدا کو پانا، تو آپ کو اس قسم کے ڈسٹریکشن سے بچنا ہوگا۔ کیا مطلب ہر وقت لیے پھرتے ہیں لوگ موبائل؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں لوگ جی رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خدا کو پانا ہے تو موبائل کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر خدا کو پانے سے محروم رہیے، اسی میں مر جائیے۔ مرنے کے بعد سوچیے کہ میں کیا حماقت میں پڑا ہوا تھا، ایک طرف موبائل تھا، ایک طرف خدا تھا۔ میں نے خدا کو چھوڑا، موبائل کو لیے پھرا۔ بہرحال یہ بہت ہی زیادہ یعنی ہارمفل ہیبٹ ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے خدا کے فضل سے کبھی بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ آج بھی مجھے نہ تو اپنے موبائل کا ٹیلی فون نمبر یاد ہے، نہ لینڈ لائن میرے پاس ہے، اس کا نمبر یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں۔ اور اس کا فائدہ مجھے کتنا بڑا ملا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اپنے آپ کو میں نے بچایا ان چیزوں سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آیت یاد دلاؤں گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ کل میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ قرآن میں بہت ہی عجیب بات ہے کہ ساری باتیں موجود ہیں، اس سینس میں نہیں کہ اس کے اندر کیمسٹری بھی ہے اور میڈیکل سائنس بھی ہے، اس سینس میں نہیں۔ انسان کی گائیڈنس کے لیے، خدا کو پانے کے لیے، سچائی کو ڈسکور کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ سب موجود ہے قرآن مجید میں۔ تو اگر آپ سچ مچ ٹروتھ سیکر ہیں تو قرآن کو بار بار پڑھیں تو آپ کو ہر بات قرآن میں ملتی رہے گی۔ یہ بھی اس قرآن میں ہے۔ قرآن کے ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے ہود، اس کا نمبر ہے 11، اس کی آیت 113، 113 کی ایک آیت ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ Don't incline towards those who do wrong, lest the fire will touch you. Lest the fire touch you. Don't incline towards those who
ڈو رانگ لیسٹ دا فائل ٹچ یو. ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو غلط کار ہیں, ورنہ تو وہ آگ پکڑ لے گی. یہ اس میں جو لفظ کو استعمال ہوا رکون. رکون کا معنی کیا ہے؟ ٹلٹ, ٹو انکلائن, ٹو لین. یعنی ایک جو اسٹریٹ پاتھ ہے اس سے جھکنا, ادھر جھکنا ادھر جھکنا. تو رسول اللہ اور صحابہ سے کہا گیا کہ تم جھکاؤ مت کرو, اسی پر لگے رہو, ایک ہی پوائنٹ پر. تو یہاں پر دیکھیں جو ہے کہ آگ پکڑ لے گی, تو ایک آخرت کے اعتبار سے ہے, لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ تم بھڑک جاؤ گے, سچائی کو سے محروم ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ سب رکون ہے جس میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک پوائنٹ پہ فوکس نہیں کرتے, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اسی لیے یہ سارے لوگ جو ہے کوئی بڑا کام, جب موبائل نہیں تھا تبھی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے مفکر. آج کون پیدا ہو رہا ہے؟ آج کون پیدا ہو رہا ہے؟ جب موبائل نہیں تھا تبھی لوگ پیدا ہوئے. دیکھیے سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ کیا تھے؟ ان کے اندر فوکس تھنکنگ تھی, ایک فوکس پر دھیان لگا کر سوچنا. مثال کے طور پہ دیکھیے نیوٹن جو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جب وہ تھا تو اس کو کہتے تھے وول گیدرر. وول گیدرر کا مطلب ہوتا ہے کھویا ہوا, کم بولنا, ادھر ادھر نہ بھٹکنا, جو کہتے ہیں کھویا ہوا. تو بعد کو جب نیوٹن اسکول میں پہنچا تب پتہ چلا کہ یہ وول گیدرر جو تھا وہ بہت بڑی کوالٹی اس کے اندر تھی. یعنی ہی واز ایبل ٹو کانسنٹریٹ ایٹ اے سنگل پوائنٹ. چنانچہ بعد کو جب اسے بڑی بڑی ڈسکوریز کی تو اسے پوچھا گیا اس کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. میرے اندر کوئی اسپیشل بات نہیں ہے, یہی بات ہے کہ میں بہت ہی صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ پر سوچتا رہتا ہوں. I have no special sagacity, only the power of patient thought. یہ جتنے بھی دنیا میں سپر اچیورس ہیں کسی بھی لائن کے, ان سب میں یہ بات ہے کہ وہ اپنا دھیان ہٹاتے نہیں, ادھر ادھر ہٹاتے نہیں. تو اس دنیا میں انسان آیا ہے, دیکھیے پھر تو لوٹ کر آنا نہیں ہے, پھر کسی کی زندگی ملنے والے نہیں ہے. یہ سپر اپرچونٹی ہے لائف. پیپل فیل ٹو ڈسکور لائف ایز اے سپر اپرچونٹی. اصل بات یہ ہے, یہ لائف جو ہے اس کو آپ نے دریافت نہیں کیا کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو آپ کو 50, 60, 70 سال کے لیے ملی ہے. اس لیے لوگ اپنے کو کھو رہے ہیں. اگر آپ جان لیں, کل ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, کل یا پرسوں, تو پہلی بات انہوں نے مجھ سے یہی من کہی, یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف. اپنے آپ کو جانو. یہی دس از دا اونلی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اپنے آپ کو جانو, یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف. تب کوئی بڑا کام آپ کر پائیں گے. بڑا کام کرنے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں اور اپنے آپ کو بچائیں ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے, اور ایک فوکس آپ کا ہو, اس فوکس پر آپ لگے ہوئے ہوں. تو اس کی میں آپ کو
آج کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کی یہ میرے پاس انگلش اخبار ہے آج کا، یعنی مارچ 7 کا، جو ٹاپ موسٹ اخبار ہے انڈیا کا. اس میں آج جو ہے میری ایک کتاب کا ریویو چھپا ہے. اس کا وائلنس از ان اسلامک. یا ابھی میری ایک کتاب چھپی ہے پینگوئن سے، اس کا نام ہے دا پروفٹ آف پیس. میں نے اپنی ساری زندگی بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے میں، قرآن اور سیرت، بس یہی میرا اصل سبجیکٹ ہے. باقی تو سب جو پڑھتا ہوں میں وہ سچ پوچھے اسی کو سمجھنے کے لیے. سائنس بھی پڑھتا ہوں تو اسی کو سمجھنے کے لیے. تو آج کل آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو دکھایا جاتا ہے کہ پرافٹ آف وائلنس، پرافٹ آف وار، اس حیثیت سے دکھایا جاتا ہے. تو بہت سے آرٹیکل چھپے، بہت سی کتابیں چھپی، جیسے ڈنمارک کا کارٹون یا سلمان رشدی کی کتاب، بہت سارا. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مارو، اس کو کاٹو. میں اللہ کے فضل سے اس قسم کی سوچ بری نہیں ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیس کے پیغمبر کے طور پر پیش کروں جیسا کہ حقیقتاً ہے. تو بہت دنوں کی اسٹڈی کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی، دا پرافٹ آف پیس. اچھا، جب ایک کتاب تیار ہو گئی تو ایک سینئر رائٹر ہمارے پاس آئے. ان کو میں نے بتایا کہ میں نے اس کتاب تیار کی ہے. تو انہوں نے جانتے کیا کہا؟ یہ ٹائٹل فلاپ ہو جائے گا. جو کتاب چھپے گی دا پرافٹ آف پیس کے نام سے وہ مارکیٹیبل نہیں ہوگی، کوئی اس کو دھیان نہیں دے گا. ان کا کیا سجیشن تھا کہ آپ اس کتاب کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے لکھے اور اس کا ٹائٹل لکھیے وائی بن لادن واز رانگ. وائی بن لادن واز رانگ. دیکھیے میرا کیا ہے، اسلام کا کی اسٹڈی میں نگیٹو ریسپانس نہیں کر سکتا. بن لادن نگیٹو پرسنالٹی ہے، بن لادن نگیٹیوٹی کا بادشاہ ہے. تو میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی نگیٹو پوائنٹ آف ریفرنس کو لے کر کے اسلام کا مطالعہ کروں. بن لادن کو لے کر اگر میں لکھوں رسول اللہ پر تو دیٹ از نگیٹو پوائنٹ آف ریفرنس. میں تو اس کو گوارا نہیں کرتا. میں تو 1 سال تک کتاب رکھی رہی، کیونکہ میرا جو فوکس تھا وہ صرف ایک چیز پر تھا، رسول اللہ کی سیرت ایکچوئل جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانا. یہ رکون تھا کہ میں، اب انہوں نے جو کہا میڈیا کو لے کر کے کہ میڈیا میں بن لادن چھایا ہوا ہے، بن لادن میں میڈیا بہت ہی ان کو فلیش کرتا ہے بن لادن کو. تو بن لادن جو ہے آلریڈی ایک نون پرسنالٹی بن گیا ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو اس کو لے کر کے آپ بولیں گے آپ جلدی سے لوگ پڑھیں گے. لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں رسول اللہ کی سیرت کو بن لادن کے ریفرنس سے پڑھوں. ایک نیگیٹو ریفرنس ہے. پرافٹ آف اسلام واز اے پازیٹیو پرسنالٹی ان کمپلیٹ سینس آف دا ورڈ. تو اس کو میں ایک نیگیٹو پرسنالٹی کے ریفرنس سے پڑھوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا. دیٹ واز رکون فار می. تو 1 سال تک کتاب رکھی رہی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ انسان کو چھوڑتے ہیں تو خدا کو خدا آپ خدا کو پا لیتے ہیں. اس رات کو نہیں سمجھتے لوگ، اس رات کو نہیں سمجھتے لوگ. خدا اسی وقت ملتا ہے جب انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوں. اگر میں اٹکا رہتا میڈیا میں
بن لادن میں، تو خدا کی رحمت میری طرف نہیں آتی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خدا کو آپ اس وقت پاتے ہیں جب انسان کو چھوڑ چکے ہوئے آپ. تو میں نے چھوڑ دیا. میڈیا کچھ بھی کہے، بن لادن کا معاملہ کچھ بھی، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں. 1 سال تک کتاب پڑھی رہی. اس کے بعد اچانک ٹیلی فون آتا ہے، پینگوئن کا جو دلی میں جو انچارج ہے، ایک لیڈی، اس کا ٹیلی فون آتا ہے. اب کہاں کہاں سے اس کو میرا ریفرنس ملا، باہر کہیں کسی باہر کے دیش میں، وہ ایک آدمی انڈیا میں ہے، اس سے ملو. تو وہ لیڈی آئی میرے پاس. تو میں نے ایسے ہی بس ایک ذکر کر دیا. وہ تو آئے تھے ایک کٹسی وزٹ کے لیے، یہی ہمارے آفس میں نظام الدین میں. وہ کٹسی وزٹ کے لیے آئی تھی وہ، کیونکہ کسی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک آدمی ملنے قابل ہے. تو میں نے ذکر کر دیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ٹائٹل یہ ہے دا پرافٹ آف پیس. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے دیجیے، میں دیکھوں گی. اس کو ہم نے، ہمارے پاس اس کا جو ڈرافٹ تھا وہ دے دیا ٹائپڈ. لے گئی وہ. چند ہی دن کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کا ٹیلی فون آیا کہ ہم اس کو چھاپنے کی راضی ہیں. انایکسپیکٹڈلی، وداؤٹ اے ریکویسٹ، وداؤٹ این اپلیکیشن، وداؤٹ اے لابینگ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر اس نے ایکسیپٹ کیا. ہمارے لوگ، ہماری ٹیم کے لوگ اس سے ملے، اس نے کہا کہ ہم اس کو چھاپیں گے. اور وہ چھپ کر کے آج کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے آفس میں مل رہی. وہ آپ اس کو چاہے تو لے سکتے ہیں، یہ نیچے کے آفس میں جو ہے. تو پینگوئن سے پہلی بار، پینگوئن مطلب کسی انٹرنیشنل پبلشرز، آج کے کئی انٹرنیشنل پبلشرز جو بہت ہی ویل نون ہیں، تو پہلی بار کسی عالم کی کتاب چھپی ہے اس میں. آپ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. کسی ایسا آدمی جو اسلام کو یعنی کسی اور ڈھنگ سے پیش کرے، تو اس کا تو چھپا ہوگا، لیکن پیور اسلام کو پیش کرے کوئی، پیور اسلام، تو آج تک کوئی کتاب کسی انٹرنیشنل پبلشر نہیں چھاپی. یہ پہلی کتاب ہے. اس میں کچھ بھی اسلام سے یعنی رائٹر ہٹا نہیں ہے. بالکل قرآن کا ریفرنس، حدیث کا ریفرنس، جو ہے اسلام وہی اوریجنل اسلام. تو آپ بتائیں کہ ایک انٹرنیشنل پبلشر نے اس کو چھاپا. وہ کیسے ہوا؟ اگر ہم فوکس ہٹا دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے میڈیا کو دیکھو، وہ بن لادن بہت ہی ویل نون بن گیا، اس کو دیکھو، تو کیا ہوتا؟ آپ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے. بھاڑ میں جاؤ، تم جاؤ انسانوں کے پیچھے دوڑو، میرے فرشتے تو پاپا نہیں جائیں گے. یہ میں ایک شاعری نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے، آپ کو سچائی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کرتا کہ بن لادن کے پیچھے دوڑتا، میڈیا کی باتوں کو لے کر کے سوچتا، وہ جو رائٹر صاحب آئے تھے ہم کو ان کی رائے کو لے کر دوڑتا، تو دیٹ واز رکون، دیٹ واز ڈیویشن، دیٹ واز ڈسٹریکشن. تو پھر خدا کہتا فرشتوں سے کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، بھاڑ میں جانے دو اس کو، انسانوں کے پیچھے دوڑنے دو اس کو. لیکن جب میں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیڈی کے مائنڈ میں ڈالا یہ بات. وہ خود آئی، خود ہی ریکویسٹ کیا اس نے، ہماری کسی لابینگ کے بغیر، ہماری کسی اپلیکیشن کے بغیر. وہ چھپ کر کے ہماری یہیں دنیا بھر میں کہیں بھی آپ اس کو پبلشر، ان لوگوں کے تو بہت انفراسٹرکچر بہت ہوتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، کہیں بھی اس کو پا سکتے ہیں اس کتاب کو.
تو یہ ہے، دیکھیے اپنی زندگی کا ایک فوکس بنائیے، اس فوکس ہٹیے مت، اس سے ہٹیے مت. ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ بس خدا سے آپ دور ہو جائیں گے. خدا کو اپنا فوکس بنائیے، خدا کو اپنا سول کنسرن بنائیے، خدا پر کنسنٹریٹ کیجیے. باقی تو اپنے آپ ہوگا، فرشتے کریں گے، باقی تو اینجل کریں گے، باقی تو سب کچھ اینجل کریں گے. لیکن لوگ چونکہ سوچتے نہیں. اتنی بڑی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو زمین والوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں؟ تو مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا وہ نہیں ہے جو دوسری چیز کو دوڑے. دوسری چیز سے کٹنا پڑتا ہے تب آپ خدا کے مانگنے والے بنتے ہیں. آج کل کیا دعا رٹ لیتے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، دعا کی کتابیں چھپی، اس کو رٹ لیتے ہیں، رٹ کر پڑھتے. وہ دعا نہیں ہے، وہ دیر از نتھنگ. دعا وہ ہے جس میں آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. آپ کی زندگی جب دعا میں ڈھل جاتی ہے تب وہ دعا ہوتی ہے. آپ کی جو ریئل لائف ہے، ریئل لائف جب وہ ڈھل جاتی ہے دعا میں تب وہ دعا ہوتی ہے. اور پھر وہ دعا قبول ہی ہو کر رہتی ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہاؤ ٹو ڈیولپ فوکس تھنکنگ، ہاؤ ٹو ڈیولپ فوکس تھنکنگ، یہ کیسے ڈیولپ کیا جائے. اس کے لیے میں آپ کو چند ایک واقعہ بتاؤں گا. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ایسا اپنے آپ نہیں ہو جاتا کسی کو. دیکھیے میں چند ایک واقعہ عرض کروں گا. حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں کہ ٹاپ کے صحابی تھے. تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ نے مشن شروع کیا مکہ میں. 13 سال تک وہاں رہے. پھر وہاں بہت زیادہ ہاسٹیلٹی آ گئی تو آپ نے مائگریٹ کیا اور مدینہ چلے گئے، جو کہتے ہیں ہجرت. 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی. تو ہجرت میں بہت سے صحابی جو تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، میجارٹی تو ابھی نہیں اسلام میں آئی تھی لیکن کچھ لوگ تو آئے تھے، وہ چلے گئے مدینہ. تو ایک صاحب تھے جو ایمان لا چکے تھے، ان کی ماں رہتی تھی مکہ میں ابھی بھی، یہ چلے گئے مدینہ. تو مائیں تو آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کا سب بڑی کمزوری ہے کہ وہ لاڈ پیار کو محبت سمجھتی ہیں. لاڈ پیار کو جو کہتے ہیں پیمپرنگ کو لو سمجھتی ہیں. حالانکہ پیمپرنگ جو ہے تو انمیٹی ہے، دشمنی ہے. تو کیا ہوا کہ اس کی ماں نے ایک میسج بھیجا مکہ سے مدینہ، اور جا کے اس آدمی سے کہا، جا کے کہو اس سے کہ تمہاری ماں تمہاری یاد میں رہتی ہے ہر وقت، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ سائے میں نہیں جائے گی اور بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی. ایک آدمی نے جا کر ایک میسج پہنچایا ان کو کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی کہ جب تک تم لوٹو گے نہیں، لوٹ کر اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤ گے مکہ، تب تک وہ دھوپ میں پڑی رہے گی، سائے میں نہیں جائے گی، تب تک وہ نہیں کرے گی کنگھی، چاہے جوئیں کاٹتے رہیں. اب یہ میسج پہنچا مدینے میں ان کے بیٹے صاحب کو، وہ پریشان ہو گئے. ارے میری ماں، ہائے میری ماں.
تو وہ تیار ہو گئے واپس جانے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ منع کیا ان کو, مت جاؤ. حضرت عمر منع کیا کہ مت جاؤ. اس وقت بہت زبردست بات کہی تھی انہوں نے, بہت زبردست بات کہی تھی. ان کا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, مکہ گرمی جو ستائے گی اس کو ضرور صاحب جائے گی. وہ مکہ میں گرمی بہت ہوتی ہے, مکہ میں گرمی بہت پڑتی ہے کیونکہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ مکہ گرمی جب ستائے گی تو ضرور جائے گی وہ سائے میں, اور اس کے سر کی جوئیں جب کاٹے گے ضرور کنگھی کرے گی. وہ صاحبزادے نہیں مانے, چلے گئے, اور ماں نے اپنے لاٹ پیار اور پیمپرنگ کے ذریعے انہیں راضی کر لیا. وہ دوبارہ اسلام سے لوٹ گئے. اب دیکھیے حضرت عمر ایسا کہیں کہہ پائے, کیسے کیوں ایسا کہہ پائے؟ کیونکہ حضرت عمر بہت سوچنے والے آدمی تھے, بہت سوچنے والے آدمی تھے. تو وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. انہوں نے یہاں کمپیئر کیا اس کے بول کو اور نیچر کو. منہ سے تو بولی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی سائے میں, لیکن نیچر کیا ہے؟ نیچر تو برداشت نہیں کر سکتا گرمی کو. ایک حد تک برداشت کرے گا, اس کے بعد کیسے برداشت کرے گا؟ تو انہوں نے سوچا کہ وہ منہ سے چاہے بول دیا ہو اس نے کہ نیچر تو بدل نہیں سکتی. وہ نیچر کیسے بدلے گی؟ وہ نیچر تو کریٹر نے اس کو بنا کر دیا ہے. تو انہوں نے کمپیئر کیا کہ ایک ہے اس کا منہ کا اپنا بول, ایک ہے وہ باڈی جو نیچر نے اس کو دیا ہے. تو کچھ بھی منہ سے بولے, نیچر کا کو سرنڈر کرنا پڑے گا اس کو. منہ سے کچھ بھی بولے وہ, لیکن نیچر کا کو سرنڈر کرنا پڑے گا اس کو. چونچہ یہی ہوا, جب وہ پہنچے تو وہ سب ختم کر چکی تھی وہ, کیونکہ وہاں گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس میں گھبرا کر اندر چلی گئی, سائے میں چلی گئی. اور جوئیں پہلے زمانے میں جو ہوا کرتے تھے, اب تو بہت سی چیزیں نکلی ہیں, شیمپو وغیرہ, پہلے نہیں ہوتا تھا یہ سب. تو کنگھی بھی کیا اس نے. یہ ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ کریں, آپ سوچ سکیں. لوگ چونکہ جیتے ہیں ڈسٹریکشن میں تو سوچ نہیں پاتے. وہ چونکہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک ہی دھیان ان کا ہوتا تھا, ایک ہی فوکس ان کا ہوا کرتا تھا. تو وہ اس قابل تھے کہ سوچ سکیں کہ منہ سے کچھ بھی بولے, نیچر کو بدل نہیں سکتی ہے. وہ منہ سے کچھ بھی بولے, نیچر کیسے بدلے گی؟ وہ میں وہاں حج کرنے گیا تھا, تو گرمی کا زمانہ تھا, تو میں اس میں حرم میں تھا, سائے میں, تو نکل کر باہر جانا تھا. تو روڈ پر آنا تھا, تو کچھ حصہ اوپن تھا وہ. تو میں جوش میں کہ میں ایسے جا سکتا ہوں بغیر جوتے کے یا موزے کے. تو ایسی میں پاؤں میں جوتا نہیں تھا, موزہ بھی نہیں تھا اس وقت, ظاہر ہے حرم میں تھا میں. تو میں نکلا باہر, لیکن جیسے ہی باہر آیا میں ایک دم پاؤں جلنے لگا, جلدی سے لوٹ گیا اندر. تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ سوچ سکیں کہ منہ سے کوئی کچھ بھی بولے, نیچر کو بدل نہیں سکتا ہے وہ. تب آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر پائیں گے, تب آپ گہرائی باتوں کو سمجھ پائیں گے. تو ایک چیز کو فوکس بنا کر کے سوچنا آپ کو وزڈم کو بڑھاتا ہے, آپ کو ایک وائز آدمی بناتا ہے, وائز پرسن. جو فوکس نہ کریں وہ بیوقوف رہتے ہیں. زندگی پر بیوقوف بھی جیتے ہیں, بیوقوف مرتے ہیں. ایسے دیکھیے, حضرت عمر کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عمر
کے زمانے میں ایک دوسرے صحابی تھے حضرت معاویہ، وہ شام کے گورنر تھے. جب حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو وہ شام کے گورنر تھے. تو وہ ذرا رائل مزاج تھا ان کا، مطلب اچھے کپڑے پہننا اور اچھے اس طریقے سے رہنا. تو رائل لائف اسٹائل عربوں کو پسند نہیں تھا. تو ان کے بارے میں شکایتیں آئیں حضرت عمر کو. اور دوسری طرف خالد تھے، خالد بہت ہی بہادر تھے، ان کے بارے میں شکایتیں آئیں. تو دو آدمی تھے جو حضرت عمر کے زمانے میں، خالد جو تھے وہ ملٹری جنرل تھے، اور معاویہ جو تھے وہ شام کے گورنر تھے. دونوں کے بارے میں شکایت آئی ان کو جب خلیفہ تھے وہ. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول نہیں کیا. خالد کو انہوں نے جنرل جو تھے وہ تو معزول کر کے انہوں نے ایک عام سپاہی بنا دیا. معاویہ کو معزول نہیں کیا آخر وقت تک. یہ کیا تھا؟ وہ بہت ہی ان کے اندر یعنی اٹ نیڈس ان بائسڈ تھنکنگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ سوچ آئے، یعنی فوکس کر کے سوچنا اور کانسنٹریٹ کر کے سوچنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں مرکز انداز میں سوچنا، تو آپ کو بہت زیادہ تعصبات سے باہر نکلنا پڑے گا، باعث سے باہر نکلنا پڑے گا، تب سمجھ پائیں گے آپ. تو حضرت عمر نے دیکھیے چونکہ اسے نکلے ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے انالیسس کیا، دونوں کمپیریزن کیا. تو انہوں نے پایا کہ معاویہ کو اگر میں معزول کروں گا تو ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا، خالد کو کروں گا تو کوئی پرابلم کریٹ والا نہیں. کیوں؟ خالد ایک شخص کا نام تھا، ان کے پیچھے کوئی طاقتور قبیلہ نہیں تھا. اور معاویہ ایک شخص کا نام نہیں تھا صرف، ان کے پیچھے بنو امیہ کا زبردست قبیلہ تھا. یعنی بنو امیہ سے ٹکر لینے کا ہمانہ تھا. اگر معاویہ کو ہٹایا جائے عہدے سے، اس کا مطلب ہے کہ بنو امیہ سے ٹکر لیا جائے جو ان کے پشت پر کھڑا ہوا تھا. وہ تجارتی لوگ تھے، بنو امیہ جو تجارتی لوگ تھے، پیسہ ان کے بہت ہوتا تھا اس زمانے میں. خالد جو تھے ان کی یہ پوزیشن نہیں تھی. ایک شخص کے حیثیت سے، ایک انڈیویجول کے حیثیت سے بہت زبردست ہے وہ آدمی، لیکن کوئی ایسا اسٹرانگ قبیلہ ان کے پشت پر نہیں تھا. جو خالد کو معزول کر دیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا معزولی کو. معزولی کے بعد کچھ لوگ گئے ان سے، ان کے پاس ملے، ان سے کچھ کہا، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر. تو یہ جانتے تھے کہ ان کا مزاج کیا ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے. تو خالد کو انہوں نے اس وقت معزول کر دیا جب کہ ایران میں وہ قادسیہ کی لڑائی ہو رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور حضرت معاویہ کو باقی رکھا. اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فوراً کو معزولی کا حکم جاری کر دیا. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ علی اور معاویہ میں جنگ ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ صفین کی جنگ اور جمل کی جنگ، صفین، جنگ جمل وغیرہ، بہت لوگ اس میں ایک پورا خلفشار پیدا ہو گیا. یہ ہے فوکس کر کے سوچنا اور اس کے فائدے. فوکس کر کے آپ سوچتے ہیں، یعنی آپ ایک کانسنٹریٹ کر کے سوچتے ہیں تو آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ زیادہ ڈیپ میں جا کر کے باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، زیادہ انالیسس کرنے کی پاور آپ کو اندر آ جاتی ہے. اور ایک بہت ہی زبردست واقعہ بتاتا ہوں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، بہت ہی زبردست. آج کے مسلمان اگر جانتے ہیں اس واقعے کو تو
بہت زبردست فائدہ اٹھاتے اس سے. دیکھیے حضرت عمر جب خلیفہ تھے اسی زمانے میں فلسطین فتح ہوا تھا. یروشلم فلسطین کی راجدھانی تھا. تو وہاں کے جو رولنگ کلاس تھا تو وہاں پر انہوں نے سیج میں لے لیا اس کے قلعے کو مسلمانوں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ہاں اگر تمہارے خلیفہ خود آئے تو ہم اس سے سرنڈر کر سکتے ہیں, اس سے ہم یعنی اگریمنٹ کر کے سرنڈر کر دیں گے. تو حضرت عمر کو پیغام بھیجا گیا. مدینہ میں تھے وہ, وہاں سے اونٹ پر چڑھ کر وہاں پہنچے. تو ایک اس میں بہت سارے واقعات ہیں, بہت سے قصے ہیں. ایک قصہ یہ ہے کہ حضرت عمر ایک کنیسہ ایک چرچ میں گئے جو کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ. عربی میں کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ اور انگریزی میں کہتے ہیں چرچ آف ریزریکشن. ابھی بھی وہ ہے, میں نے دیکھا ہے اس کو. تو وہیں پر نیگوشیشن ہوا تھا. جو وہاں کا لاٹ پادری تھا وہاں پر اسی سے نیگوشیشن ہوا تھا. تو وہاں پر بات چل رہی تھی. تو عصر کا وقت آ گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو جو وہ تھا, جو بڑا فادر تھا, پادری, تو کہا یہیں پڑھ لیجیے, آپ چرچ کے اندر پڑھ لیجیے. تو کہا کہ نہیں, میں یہاں نہیں پڑھوں گا. جو کہا اسٹونس تھرو, یعنی ایک پتھر آپ لیں, زور سے پھینکیں, جتنی دور جائے گا اس کو کہتے ہیں اسٹونس تھرو. اتنی دوری پر جا کر میں نماز پڑھوں گا. کیوں؟ انہوں نے وجہ بتائی. یعنی دیکھیے وہ جو آدمی اپنے آپ کو اس سے ہٹاتا ہے, یعنی ڈسٹریکشن سے ہٹاتا ہے اور فوکس کر کے سوچنا کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے, تو اس کا مائنڈ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے, ڈیولپ کہ باتوں کو وہ بہت دور تک سوچ سکتا ہے, بہت دور تک. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں چرچ آف ریزریکشن کے اندر, کیا ہوگا, میرے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہاؤ نہ صلی اللہ عمر, یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے. یعنی اس چرچ کے اندر ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے, تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے. اب بھائی ظاہر ہے کہ جھگڑا ہوگا, چرچ کے اندر مسجد, جھگڑا ہوگا. تو اس لیے میں دور نماز پڑھوں گا. اور میں 3 بار گیا ہوں فلسطین. میں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً یہی ہوا. بات کو جو ہے غالباً بنو امیہ کے زمانے میں ٹھیک یہی واقعہ ہوا کہ وہاں پر مسلمان گئے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں نماز پڑھی تھی حضرت عمر نے, تو جہاں نماز پڑھی تھی وہیں مسجد بنائی انہوں نے. اس کا نام ہے مسجد عمر. میں نے وہاں نماز پڑھی ہے مسجد عمر میں. وہ ہے اس سے باہر, چرچ سے باہر. تو چرچ کے اندر اگر بنتی, وہ چرچ کے اندر اگر وہ نماز پڑھتے, وہیں پر مسجد بناتے مسلمان, تو آپ سوچئے کتنا جھگڑا ہوتا. یعنی مسلمانوں میں کرسچن میں کتنی لڑائی ہوتی. تو وہ باہر دور جا کر پڑھا, دور جا کر نماز, مسجد بنی تو کچھ جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. چھوٹی مسجد, کوئی بڑی مسجد نہیں ہے, لیکن وہ مسجد ہے, اس میں نماز ہوتی ہے. میں نے خود اس میں نماز پڑھی ہے. اب دیکھیے, اب بابری مسجد کو لیے. بابری مسجد کا قصہ کیا ہے؟ بابری میں قصہ یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں نے ظلم کیا, نہیں, مسلمانوں نے بیوقوفی کی, یہ ہے قصہ اس کا. بابری مسجد جو ہے
وہ مسلمانوں کی بیوقوفی کا نمونہ ہے، ہندوؤں کے ظلم کا نمونہ نہیں ہے۔ میں نے خود نماز پڑھی ہے وہاں پر، آزادی سے پہلے میں خود وہاں گیا ہوں، وہاں دیکھا ہے۔ تو میں وہاں سنتا تھا اس زمانے میں، نوجوانی کے زمانے میں، کہ ایودھیا میں ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ مندر بھی ہے۔ ایودھیا میں ایک مسجد، اس کے ساتھ مندر بھی ہے، یہ سنتا تھا اس زمانے میں۔ تو ایک مرتبہ میں گیا وہاں پر فیض آباد، تو ایودھیا گیا یہی دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھا وہاں پر، وہ نماز پڑھی میں نے۔ تو قصہ یہ تھا کہ 400 سال پہلے وہاں پر میر باقی ایک بابر کے زمانے میں ایک جنرل تھے وہاں پر، میر باقی۔ تو وہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے وہاں پر، وہ بزرگ کا مرید تھا وہ میر باقی۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، وہ سیدھے سادے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ہندو آتے تھے اس وقت، وہ تھا پہلے سے، وہ مندر نہیں تھا، وہ ایک رام چبوترا کہتے تھے، رام چبوترا، لیکن وہ مقدس تھی، ہندوؤں کی مقدس جگہ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ہندو آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو ایک مسجد بنا دو، تو ہندو مسلمان دونوں، ہندو اپنی عبادت کریں گے اور مسلمان اپنی عبادت کریں گے۔ تو اس رام چبوترے سے بالکل دیوار سے دیوار ملا کر کے انہوں نے مسجد بنا دی۔ تو دیکھیے اس زمانے میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں آج کل کے طریقے سے فینٹیسزم بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بابری مسجد بننے کے بعد وہاں پر تلسی داس گئے ہیں، وہاں ٹھہرے ہیں وہ، اور انہوں نے لکھا ہے اپنے اس میں کہ مانگ کے کھیبو مسجد میں سوئیبو۔ یہ مجدیہ میں جب تھے وہ تو مانگ کر کھاتے تھے اور بابری مسجد سو جاتے تھے۔ ایک ہی مسجد تھی اس وقت صرف، اور کوئی دوسری مسجد نہیں تھی۔ تو مانگ کے کھیبو مسجد مطلب مسجد، مانگ کے کھیبو مسجد میں سوئیبو۔ لیکن زمانہ تو بدلتا ہے، پھر مسلم رول ختم ہوا، پھر برٹش رول ختم ہوا، پھر نیشنل رول آیا انڈیا میں، اور پھر نیشنلزم آیا، اور ساری باتیں آئیں۔ تب ابھرا وہ کہ صاحب یہ غلط ہے، ہم اس کو توڑیں گے اس کو۔ تو اگر ان لوگوں نے یہ کیا ہوتا کہ حضرت عمر کے طریقے کو پکڑا ہوتا کہ نہیں بھائی مسجد سے مندر دور دور بنانا پڑے گا، کیونکہ عبادت خانہ جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے، عبادت خانہ جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے، تو مندر سے دور ہم مسجد بنائیں گے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خوب میل ملاپ رہتا، خوب دعوتی کام ہوتا، خوب اسلام کو پھیلانے کا موقع رہتا۔ اب کیا ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آج تک نفرتیں موجود ہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر اس طرح کے مائنڈ، حضرت عمر کا مطلب کیا ہے، ویسا مائنڈ بنانا۔ حضرت عمر کوئی مسٹیریس شخصیت نہیں تھی، یہ سمجھے کوئی مسٹیریس چیز تھے، وہ اپنے مائنڈ کو بنایا انہوں نے، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا، اپنے اندر تھنکنگ پاور پیدا کیا، تھنکنگ پاور۔ آج بھی آپ تھنکنگ پاور پیدا کر سکتے ہیں، آسانی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ نہیں دیا ہے، آپ کو وہی دماغ دیا ہے جو حضرت عمر کو دماغ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا انجسٹس نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انجسٹس نہیں ہے، لیکن چیز کیا ہے کہ اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے لیے تو آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنایا تو وہ سپر تھنکر بن گئے۔ آپ کر ہی رہے ہیں، اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا ہی رہے ہیں آپ، تو آپ کچھ بھی نہیں بن پاتے، اسی میں جیتے ہیں آپ، ہر وقت ڈسٹریکشن میں جیتے ہیں۔
تو وہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ رکون یا ٹلٹ یا ٹو انکلائن، یہ جو ہے اس میں جینا کیا ہوتا ہے، جینے کا مطلب آخرت کے اعتبار سے تو کہا دیا گیا کہ اس میں کہ تم آگ کا خطرہ تمہارے لیے پیدا ہو جائے گا، دنیا میں تم بیوقوف بن جاؤ گے، ان وائز آدمی بن جاؤ گے، چیزوں میں رائٹ ڈیسیژن لینے کی صلاحیت نہیں رہے گی تمہارے اندر، یہ مطلب دنیا کے اعتبار سے۔ جو آدمی یہ کرے گا کہ اس کا فوکس بٹا ہوا ہو، اس کا حال ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کبھی ٹارچ، آج کل ٹارچ کا رواج نہیں ہے، میرے پہلے ٹارچ کا رواج، ہر گھر میں ٹارچ ہوا کرتی تھی، پہلے ہمارے گھر میں ٹارچ ہوتی تھی جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو ٹارچ میں فوکس ہوتا ہے، اس وجہ سے گھماتے ہیں تو فوکس بڑھتا ہے گھٹتا ہے، فوکس گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ تو اس سے بہت اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ فوکسڈ تھنکنگ کیا چیز ہے۔ ٹارچ بہت اچھی طرح بتاتی ہے آپ کو فوکسڈ تھنکنگ، کیونکہ اگر آپ اس کے فوکس کو پھیلا دیں تو بہت چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ یہ فوکس آپ بڑھا دیں ٹارچ میں تو بہت سی چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن پوری طرح ایک بھی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ جب آپ فوکس گھٹاتے ہیں تو کوئی ایک چیز پہ لاتے ہیں اس کو تو خوب اچھی طرح دکھائی دیتا ہے وہ۔ تو یہی ہے فوکس تھنکنگ۔ یہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ اب مجھے ایک آدھ اور واقعہ یاد آتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سارے کراؤڈ بیسڈ تھنکنگ لوگوں کے اندر ہے، اپنے فوکس کو بڑھائے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھیے کراؤڈ بیسڈ تھنکنگ لوگوں کے اندر ہے، تو انڈیویجول ان کے نگاہ میں نہیں آتا۔ حالانکہ کوئی بھی موومنٹ جو ہے انڈیویجول شروع ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی اپنی موومنٹ کو شروع کرتا ہے کراؤڈ سے۔ آپ غور کیجئے کہ ہزار تحریکیں چلیں، موومنٹس چلیں، میری پوری زندگی جو ہے موومنٹس کو دیکھتے ہوئے گزری ہے، ہر جگہ تحریکیں، ہر جگہ موومنٹس، لیکن رزلٹ ان ٹرمس آف رزلٹ کچھ بھی نہیں، رزلٹ کچھ بھی نہیں۔ ریئل مطلب کیا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو۔ تو ٹارگٹ کہاں پورا ہو رہا ہے؟ ٹارگٹ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پورا ہوتا ہے شکایت کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہر آدمی شکایتیں کر رہا ہے، ہر آدمی پروٹیسٹ کر رہا ہے، ہر آدمی ٹکراؤ کے لیے تیار ہے، اس معنی کہ آپ کو جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو کیوں لوگ اپنے فوکس میں پورا کراؤڈ لیے رہتے ہیں ہمیشہ؟ جو انڈیویجول دکھائی نہیں دیتا، انڈیویجول کے مائنڈ کو پڑھ نہیں پاتے، انڈیویجول کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کر پاتے، بس کراؤڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہ منظر میں آج سے نہیں، اپنے نوجوانی کی عمر سے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے اس نوجوانی کے زمانے میں میں کئی جلسوں میں گیا ہوں، یہاں کراؤڈ ہی کراؤڈ ہوتا تھا۔ مثلاً ہم ایک مرتبہ مئو میں جلسہ تھا جواہر لال نہرو کا، تو ہم وہاں گئے، وہاں پہنچے تو جنگلی تھی، انسانوں کا جنگل تھا۔ نہرو جی کو صرف ہم ایک جھلک دیکھ پاتے تھے، ان کی آواز تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ زمانے لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا، جو پاس ہو وہی سن سکتا تھا، جو پاس نہیں وہ سن بھی نہیں سکتا وہ۔ تو جب آپ کراؤڈ کا فوکس کیے ہوئے ہوں تو آپ کو انڈیویجول کہاں دکھائی دے گا؟ آپ کو انڈیویجول کی سوچ، انڈیویجول کی مائنڈ، انڈیویجول کے پرابلم، کیسے ایک انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کریں، یہ آرٹ ہی نہیں آتا آپ کو۔ تو ساری طریقے کو فوکس کیا ہوئے ہیں کراؤڈ کو، اور کراؤڈ کیا ہے؟ کراؤڈ جو ہے کلیکشن آف انڈیویجولس کا نام ہے، لاسٹ میں تو انڈیویجول ہے، فرد ہے، تو فرد کو بنایا نہیں آپ نے، کراؤڈ کو فوکس کرتے رہے تو ایک بھی آدمی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا۔
ہم خدا کے پرست یہاں پر انڈیویجول کو فوکس کرتے ہیں, کراؤڈ کو نہیں. اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے اس زمانے میں, اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اس زمانے میں جو انگریزوں کی حکومت تھی تو کرپشن کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں پر, رشوت کچھ بھی سوال نہیں تھا, سارے کام بغیر رشوت کے ہوتے تھے. اور آج رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو کہاں گیا وہ جو جلسے ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے, اس کا رزلٹ کہاں گیا؟ ہمارے لیڈر جو ہے, جتنے لیڈر سب بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے, بڑے بڑے جلسے. تو رزلٹ کہاں گیا؟ انڈیا کرپٹ انڈیا کو بنا. ایسے ہم سبھاش چندر بوس کا جلسہ ہوا تھا وہاں پر پھول پور میں, ہمارے ایک ٹاؤن ہے اعظم گڑھ میں, وہاں بھی میں گیا تھا. تو وہاں اتنی بھیڑ تو نہیں تھی, اتنی بھیڑ جواہر نہرو کو اس میں تھی, لیکن پھر بھی وہاں بھی اچھی خاصی تھی. تو وہاں بھی ہم سبھاش چندر بوس کو دیکھ سکے بس. اب باقی کیا کہا انہوں نے کچھ سنائی نہیں دیا, کیونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی ہمارے خود شہر میں اعظم گڑھ میں آئے تھے جے پرکاش نارائن, اس زمانے میں وہاں بھی بھیڑ تھی. تو بس دور سے دیکھا ان کو. اور تو یہ کراؤڈ بیسڈ جو سوچ ہے, اس میں انڈیویجول جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. تو سارے لیڈر, سارے رہنما, چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو, وہ کراؤڈ کو فوکس کیے رہتے ہیں. تو فرد کچھ نہ سمجھ پاتے, نہ فرد کو ایڈریس کر پاتے. اسی لیے کچھ ہو نہیں رہا, نو ریزلٹ ایٹ آل. ہمارے بشر خدا کے فضل سے ہمیں کراؤڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم انڈیویجول کو ریڈ کرتے ہیں, انڈیویجول مائنڈ کو پڑھتے ہیں, انڈیویجول کی تھنکنگ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کرتے ہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بات بتائی جا رہی ہے. اب دیکھیے بڑے بڑے جلسوں میں جو لاتے ہیں لوگ, چاہے مسلم کا ہو نان مسلم کا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا لے کر آئے, مطلب ٹیک اوے کیا تھا. مجھے کہہ سکتا ہوں میں کہ کبھی بھی کسی شخص نے نہیں بتایا کہ ہم یہ چیز وہاں سے لے کر آئے ہیں, یہ وزڈم کی بات, یا فلاں بہت بڑا لیسن, یا فلاں بہت بڑا ایسی کوئی چیز, کوئی ٹیک اوے نہیں. لیکن ہمارے یہاں سے جو لوگ آتے ہیں, ہر آدمی سے پوچھیں آپ, کچھ نہ کچھ اس کے پاس ٹیک اوے ہوگا کہ آج یہ بات سنی, آج یہ بات معلوم ہوئی. تو کیوں؟ وہ لوگوں کا فوکس میں ہمیشہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو انڈیویجول کے فوکس میں ہوتا ہی نہیں, وہ اپنے ٹاسک کو ہمیشہ فوکس بڑھائے رہتے ہیں. ہم اپنے ٹاسک کو فوکس گھٹائے رہتے ہیں. اسی لیے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ ایک فرد کیا سوچتا ہے, ایک فرد کی مائنڈ کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس انداز پہ ہم کوشش کرتے ہیں بولنے کی. تو دیکھیے فوکس تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے, اس کے بے شمار فائدے ہیں ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. ان ٹرمس آف معرفت, in terms of intellectual development, in terms of spiritual development, in terms of wise planning, جس اعتبار سے آپ دیکھیں. تو لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے, اسی لائن پر ٹرین کریں گے. اگر ٹرین نہیں کریں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, وہی فوکس پھیلا رہے گا. میں چونکہ ٹارچ کے زمانے میں کچھ دیکھا ہے, میں نے جانا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ فوکس بڑھا دیا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, فوکس گھٹا دیا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اسی لیے کوئی آدمی مجھے معلوم ہی نہیں جس نے باتوں کو سمجھا ہو گہرائی کے ساتھ. جیسے میں آپ کو چند ایک مثال دیتا ہوں. ہم جہاں رہتے تھے اعظم گڑھ کے جس ایریا میں,
اس ایریا میں 1901 میں ریلوے لائن بچھائی گئی تھی. 1901 میں، یعنی ہمارے باپ کے زمانے میں. پھر وہ ریلوے لائن ہمارے گاؤں سے ہوتے ہوئی جاتی تھی شہر اعظم گڑھ. تو میں اس سے سفر کرتا تھا میں بھی. تو ایک دن ایسا تھا کہ میں اپنے گاؤں سے، ہمارا نیئرسٹ اسٹیشن تھا پھریا، میں پھریا سے بیٹھا اعظم گڑھ جانے کے لیے. تو ایک آدمی اور اس میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا، وہ بوڑھا آدمی تھا، یعنی 1901 سے پہلے کے زمانے کو دیکھا تھا اس نے، بوڑھا آدمی تھا وہ. تو اس نے کہا مجھ سے، مجھ کو بابو کہہ کر کے، بابو میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے 1901 سے پہلے کا، کہ یہاں پر ریل نہیں تھی، بڑی مصیبتوں سے ہم جاتے تھے شہر اعظم گڑھ. اب دیکھیے کتنی آسانی ہو گئی ہے، ریل ہو گئی کتنی آسانی ہے، یہاں بیٹھے وہاں اتر گئے. اس وقت میں سمجھ نہیں پایا تھا. پھر میں نے پڑھا جواہر لال نہرو کی جو کتاب چھپی تھی اردو میں، اس زمانے میں اردو میں پڑھ سکتا تھا، میری کہانی. اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ انڈیا میں انگریزوں نے جو ریلوے لائن بچھائی ہے، تو وہ ریلوے لائن وہ لوہے کی زنجیریں ہیں جس سے ہم انڈیا کو جکڑ لینا چاہتے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے. اس وقت میں اس کو انالیسس نہیں کر سکتا تھا. اب میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھے آدمی نے کیوں ایسا کہا. تو اس نے ریلوے کو ان ٹرمس آف فیسلٹی دیکھا، ان ٹرمس آف چینج نہیں دیکھا. انڈیا میں ریلوے کا آنا، ڈائریکٹ انڈیا میں راجاؤں کا دور تھا تب ریلوے نہیں آئی، مغل دور تھا تب بھی ریلوے نہیں آئی، برٹش پیریڈ آیا تب ریلوے انڈیا میں آئی. تو ریلوے جو تھی وہ ایک چینج کا ایک علامت تھی کہ دنیا میں ایک چینج آیا ہے، انڈسٹریل چینج، انڈسٹریل ریولوشن. جب کہ انسان نے پانی کو اسٹیم پاور میں تبدیل کر دیا ہے، پانی کو اسٹیم پاور میں تبدیل کر دیا. ریلوے لائن میں کیا ہے، انجن میں پانی بھرا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، تو پانی جو ہے کنورٹ ہو کر کے اسٹیم پاور بن جاتا ہے. یہ انسان نہیں جانتا تھا پہلے. تو ریلوے لائن جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ دیکھو پانی کو اسٹیم پاور میں کنورٹ کرنا ممکن ہے. دیٹ واز چینج. لیکن اس کو سب لوگ جس کو میں جانتا تھا، اس کے ساتھ میں آتا تھا جاتا تھا، اس کو صرف فیسلٹی کے روپ میں دیکھتے تھے، آسانی کے روپ میں. بڑی آسانی ہو گئی ہے، بڑی آسانی ہو گئی ہے، ٹکٹ لے کے بیٹھو وہاں اتر جاؤ. تو جس واقعے کو دیکھنا چاہیے تھا ایک چینج کے روپ میں، تبدیلی کے روپ میں، اس کو صرف آسانی کے روپ میں دیکھا انہوں نے. یہ تھنکنگ نہیں تھی، تھنکنگ نہیں تھی. کیونکہ لوگ اپنا فوکس پھیلا رہتے ہیں ادھر 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 ادھر. میں خدا بچپن سے میرا مزاج یہ تھا کہ میں ڈسٹریکشن سے بچا رہتا تھا. ابھی مسٹر خالد نے بتایا مجھے کہ ریسرچ آئی ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا یا دھوپ میں رہنا، اس سے آدمی کی میموری جو ہے محفوظ رہتی ہے، مائنڈ جو ہے محفوظ رہتا ہے. تو میں بچپن سے ایسا ہی کرتا رہا ہوں، دھوپ میں بیٹھنا، باغوں میں جانا، کھلے جگہ رہنا، یہ بچپن سے، یہ بائی نیچر تھا مجھے. اب وہ مسٹر خالد نے بتایا کہ وہ تو ریسرچ ہوئی ہے کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے. نیچرل لائف اسٹائل جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے. تو مجھے ہمیشہ اے سی میں کبھی نہیں رہ سکتا، اے سی الرجک ہوں میں، اے سی الرجک. کوئی بھی جو فیسلٹیز ہیں اس سے الرجک ہوں میں نیچر میں اچھا لگتا ہے مجھ کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ میرا فوکس جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوا. اس سے میرے اندر وہ تھنکنگ آئی، فوکس تھنکنگ. تو چیزوں کو میں سمجھ سکا. اتنے دنوں کے بعد میں سمجھ پایا کہ لوگوں نے ریلوے کو دیکھا تھا کس سینس میں، فیسلٹی کے سینس میں، حالانکہ تھی وہ چینج کا علامت.
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ بات سمجھیں اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں. اسی میں آپ اچھی زندگی جی سکتے ہیں اور اسی میں اچھے دعوتی کام کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Muhammad Asif Riaz from Delhi. In Hadith, it has been mentioned that don't say it would not have happened if we would have done so and so. Say it is from Allah. My question is, what is muhasaba? پھر محاسبہ کا مطلب وہی ہے جو ہم کہتے ہیں انٹراسپیکشن. اپنا جائزہ لینا, اپنا ری اسسمنٹ کرنا, اپنے کو ریوائز کرنا, یہ انٹراسپیکشن جسے کہتے ہیں محاسبہ. باقی جو حدیث میں ہے لا تقولوا اللو, تو فإن اللو من عمل الشیطان. دیکھیے اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسان جو ہے حالات سے مطابقت کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کرے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ سوچتے رہیں یہ ہوا تو غلط ہوا, وہ ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا, یہ سب سوچتے تو حالات سے مطابقت کے پلاننگ نہیں کر سکتے آپ. جبکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق ہر آدمی کو آزادی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے. تو آپ جب اس طرح سوچیں گے تو کیا دوسری کی آزادی کو آپ کٹل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ آپ الخیر فیما وقع کا ذہن آپ کا ہو کہ جو ہوا اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی پلاننگ کرنا, اس کو ڈینائی کر کے پلاننگ کرنا نہیں. اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے, 99% لوگوں کا حال کہ جو کچھ ہے ان کے آس پاس اس کو ڈینائی کر کے چاہتے ہیں پلاننگ کرنا. یہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا, کچھ نہیں. جو بھی اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں, جو بھی ایگزسٹنگ سچویشن ہے, اس کو پڑھیے اور اس سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کیجیے. یہ ہے کامیابی کا راز. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. This question is from Mr. Mazhar from Delhi. کیا رسول اللہ آج بھی ہم سب کو دیکھ رہے ہوں گے؟ خدا کی طرح ان کی بھی نگاہیں کیا ہم سب پر رہتی ہیں؟ اور اچھے برے کاموں کو کیا اللہ کی طرح حضور پاک بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں اسلام نے کچھ بتایا ہے, روشنی ڈالیے. نہیں, یہ سب کچھ نہیں, اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. یہ سب بدعت ہے. یعنی قرآن میں حدیث جو کچھ ہے اس کے پیرلل ایک دین بنا لیا ہے, پیرلل. یہ سب باتیں نکال رکھی ہیں اس میں. کیونکہ ہر مذہب میں دیکھیے کیا ہوا, اپنے پیغمبر کو انہوں نے خدا بنا لیا, اسی کو لگے بڑھا چڑھا کر پوجنے, اسی کو پوجنے لگے. جس مذہب کو دیکھیے آپ, وہاں جو ان کے ریفارمر تھے, جو ان کے پیغمبر تھے, اسی کو پوج رہے ہیں بڑھا چڑھا کر کے. تو مسلمانوں نے کیا ہے کہ رسول اللہ کو پیغمبر بنا دیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں کہ اس قرآن حدیث کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب اس کو کہتے ہیں قرآن میں مزاحات, دوسرے قومی کی بولی بولنا. یہ مزاحات ہے, یہ کہ دوسری قوموں نے اپنے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو خدا بنا رکھا ہے, دیوتا بنا رکھا ہے. تو مسلمانوں نے بھی بنا لیا, اپنے رسول اللہ کو بنا لیا, اور درگاہوں میں جو بزرگ ہیں ان کو بنا لیا. یہ سب بدعت ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کچھ بھی تعلق, یہ بالکل بیس لیس بات ہے.
This question is from Mr. Ashu from Delhi. जब हम अल्लाह से दुआ मांगे तो क्या ये कह सकते हैं कि या अल्लाह मेरी ये दुआएं हजूर पाक रसूल सदकाए तोफ़ैल में कबूल कर? क्या यहाँ सदका वर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बेसिक बात यह है कि एक ताबी ने कहा कि अलक़ुदवतु हुम, यानी सहाबा जो है वही कुदवा है. कुदवा मीन्स मॉडल. तो किसी सहाबी ने इस तरह दुआ नहीं की. देखिए, हमको मॉडल लेना है रसूलुल्लाह का और असहाब रसूल का. उसके सिवा जो है वो गुमराही है, जो कुछ भी गुमराही है. ये जो दुआ का तरीक़ा है, ये सब बात को निकला है. अभी भी ये इंडिया में है, ये अभी भी बाहर नहीं है. ये सब हिंदवाइज इस्लाम है. ये सब हिंदवाइज इस्लाम है. अभी अरब जहाँ आज तक कोई दुआ नहीं करता वहाँ. तो बहरहाल मैं ये कहूँगा एक प्रिंसिपल की बात कि कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए और असहाब रसूल की सीरतों को पढ़िए. वहाँ जो दीन मिले बस वही दीन है. बाकी जो है वो कुछ भी नहीं, वो गुमराही है वो. और ये सब चीज़ें न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा की सीरतों में. ये तो बात को लोगों ने निकाल रखा है. Okay, before I move on to the next question, I would like to read a comment which has come from Mr. Mubin Khan, who is from Jamia University. He has written, "This is my first lecture and now I can understand where should I focus my concentration and my life ambition." माशाअल्लाह, बहुत अच्छा. This question is from Mr. Ravi Kumar from New Delhi. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से आजकल मैं ना खुद पे, ना ही अपने करियर पे और ना ही इस्लाम पे कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ. मौलाना जी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए. करना चाहिए कि शुक्र करना चाहिए. अभी भी आपको सुबह शाम खाने मिल रहा होगा तब तो आप जीवित हैं. मैं रोज़ाना कहता हूँ अपने घर, अपने आप पूछिए, आपा से पूछ लीजिए जो हमारे साथ रहती हैं, कि सुबह शाम खाना के मिल रहा है तो वही काफ़ी है शुक्र करने के लिए. बस बाकी छोड़ दो फ्यूचर पर. देखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा के लिए परमानेंटली आप बेरोजगार रहें. रोज़गार मिलकर रहेगा आपको, आज नहीं तो कल करने पड़ सकता. तो ये जो पीरियड है इसको आप वेटिंग पीरियड समझिए. वेटिंग पीरियड. मुझे आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो बस बेरोजगारी में मर जाए. आप ये कीजिए 2 पॉइंट फार्मूला. नंबर 1, इस पर शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको अभी भी जिस्म दिया है, अभी भी हेल्थ दिया है, अभी भी सुबह शाम खाने को मिल रहा है, तो शुक्र कीजिए. दूसरा ये कि अपनी स्किल को बढ़ाइए. स्किल को बढ़ाइए. मसला ये कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश में स्पीकिंग पावर बढ़ाइए. कोई और आपके इंजीनियरिंग में बहुत सारे पहलू हैं, उसमें आप में एक्सपर्टीज़ पैदा कीजिए. ये है इंटरिम पीरियड कि आपको बहरहाल मिलेगी एक न एक टाइम जा कर के सर्विस. उससे पहले का जो टाइम है उसी के लिए मैं 2 पॉइंट फार्मूला बता रहा हूँ आपको. अपने आज पर शुक्र कीजिए, अपने आज पर, और कल के लिए अपने आप को और ज़्यादा स्किल बढ़ाइए. अपनी स्किल बढ़ाइए. बस उसके बाद आप देखें कि आप बिल्कुल कामयाब हैं. और कामयाबी में मुझे इसमें ज़्यादा शक नहीं कि आप कामयाब होकर रहेंगे. कोई ज़रा भी शक नहीं इसमें. तो अपने दिल से टेंशन को निकालिए, फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, मायूसी को निकालिए. तभी आप ज़्यादा अच्छी तरह सोच पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से आपका डेवलपमेंट होगा आपकी थिंकिंग का. और यानी जब आपको वो चांस आएगा कि जब आपको एक रोज़गार मिल गया, तो इससे पहले आप लोग क्यों हलाक करें. आप अपनी सेहत ख़राब कर लें, अपने को टेंशन में डाल लें, अपनी हेल्थ बिगाड़ लें, ये सब क्यों करें. वो तो होने वाला है कि आपको एक न एक सर्विस मिलेगी.
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں اس سے پہلے رہتا پرانی دلی میں، پرانی دلی میں رہتا تھا میں، جمعیت بلڈنگ میں. تو ایک مسلم نوجوان میرے پاس آئے، یہی کہا انہوں نے، صاحب مجھے کوئی سروس نہیں مل رہی ہے، میں نے ایم بی کیا ہے، انگلش سے ایم بی کیا تھا انہوں نے، ایم بی کیا ہے لیکن مجھے کوئی سروس نہیں مل رہی. تو میں نے کہا اچھا میرے پاس رہیے، آپ کھانا پینا چاہیے، میرے پاس کھائی پیجیے. اور یہ میں نے کہا اسکل بڑھائیے اپنی اسکل. تو 3 سال لگ گئے، 3 سال میرے پاس، وہ 3 سال تک رہے. اس کے بعد انہوں کو اسی دلی میں ایک بہت اچھے کالج میں ان کو لیکچرشپ ملی، اسی میں برابر رہے، وہ پیسہ کمایا، اور اسی دلی میں گھر اپنا خود گھر بنا کے رہتے ہیں وہ اب. تو کچھ ویٹ کیجئے، کچھ سہنشیلتا لائیے اپنے اندر. کامیابی تو چلی آ رہی ہے آپ کی طرف دوڑتی ہوئی، لیکن کچھ ٹائم تو لگے گا. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. میرے ایک متر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص 100% انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اسلام دھرم کو فالو نہ کرے. مولانا صاحب اس کو ایکسپلین کیجیے. دھرم کو پالن کر کے بھی 100% نہیں بنے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو کوئی بات، کوئی آدمی 100% انسان بن نہیں سکتا اس دنیا میں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ کوئی بات نہیں. امام حسن بصری جو ہیں تابعی تھے، انہوں نے 70 صحابہ کو دیکھا تھا. صحابہ جو ٹاپ کے مسلم کہے جاتے ہیں، تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کو میں نے دیکھا، ہر ایک کو اس احساس میں پایا میں نے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، مطلب میرے کمی آ گئی ہے. یہ بالکل یہ سوچ غلط ہے، یہ بالکل یہ سوچ غلط ہے بالکل. آپ کو صرف کوشش کرنا ہے، سچائی پر اپنے کو قائم رکھنا ہے بس. باقی ہے کہ آپ 100% بن جائیں گے، یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. کوئی 100% ہوتا نہیں ہے دنیا میں، دیٹ از امپاسبل. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. Asiya bint Muzahim was the wife of the Pharaoh. Her story is mentioned in the Quran. What is the significance of her story and what is the lesson one can derive from it? میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹوری میں لیسن یہ ہے کہ ان کا شوہر جو تھا وہ کنگ تھا مصر کا. ان کے زمانے میں حضرت موسیٰ آئے وہاں پر، انہوں نے پیغام دیا، تو کنگ جو تھا ان کا جو ہسبینڈ، اسے نہیں مانا، اور آسیہ جو تھی انہوں نے مان لیا ان کے میسج کو. تو کنگ غصہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم کو موسیٰ کے مذہب کو چھوڑنا ہوگا، نہیں تم کو مار ڈالوں گا. دوسرا وقت انہوں نے کہا کہ تم مار ڈالو، میں چھوڑنے والی ہوں نہیں. تو جب بھی رہنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جس کو کہتے ہیں یعنی انسپائر کیا. قرآن میں کئی دعائیں ایسی ہیں جو انسپائر کی ہوئی ہیں، جیسے حضرت آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ اعراف میں یہ دعا ہے حضرت آدم کی. یہ ہے انسپائرڈ دعا. اس میں ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا ان کو. اچھا یہاں پہ انسپائر یہ لفظ نہیں ہے، یہ بھی انسپائرڈ دعا تھی. جب انہوں نے اتنی بڑی ہمت کا یعنی ثبوت دیا، وہ جمی رہیں، سچائی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئیں، چاہے محل چھوٹ جائے، چاہے ان کو مار ڈالا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن ہم سچائی کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھرو انسپریشن یہ دعا سکھائی گئی انجیل کے ذریعے سے.
تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ دعا، یہ انوکھی دعا ہے یہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، خدایا اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے جنت میں. میں اس کو انسپائر دعا سمجھتا ہوں. تو جب انہوں نے سیکریفائس کیا، جب انہوں نے ایک اپنے آپ کو بالکل ہٹایا نہیں، اس سے ہٹے کو تیار نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ایک انسپائر دعا سکھائی. کتنی عجیب دعا دیکھیے کہ خدایا مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر دے دے. مگر ڈیوائن ایک مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ڈیوائن گیسٹ ہاؤس میں مجھے رہنے کو مل جائے. تو یہ حضرت عائشہ کی زندگی میں یہ مثال ہے کہ اگر آپ سچائی پہ جمے رہیں اور کسی حال میں اسے نہ ہٹیں تو خدا اینجلز کو بھیجتا ہے، اینجلز کو آپ کو انسپائر کرتے ہیں، اینجلز کے ذریعے سے آپ کو اندر اعلیٰ قسم کے ذکر، اعلیٰ قسم کی دعائیں نکلتی ہیں آپ کے منہ سے. اور ایسی دعا دیکھیے، انسپائر دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسپائر دعا کا مطلب وہ قبول ہو گئی. جس دعا کے الفاظ خدا کی طرف سے انسپائر کیے جائیں وہ تو ان ایڈوانس یہ علامت کہ وہ قبول ہو چکی. تو حضرت آسیہ نے یہ دعا کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچ مچ ان کو ڈیوائن گیسٹ ہاؤس میں جگہ مل چکی. تو بہت بڑی بات ہے. This question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. Kindly explain how to differentiate between the desirable and undesirable distraction, as we have to use mobile, internet and other communications for dawa purpose. یہ تو جواب خود موجود ہے اس میں کہ دعویٰ پرپز کے لیے جو موبائل استعمال کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈسٹریکشن نہیں ہے. باقی لیکن کون کرتا ہے؟ میں یعنی ایک صاحب امریکہ میں ایک صاحب کا گھر پہ ٹھہرا تو ہر وقت ان کا ٹیلی فون بجتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ اتنے ٹیلی فون کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو 99% ہوتے ہیں دوستوں کے، رشتہ داروں کے، بزنس وغیرہ کا نہیں ہوتا، وہ تو 1% ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں موبائل، ان سے پوچھیے، یہی ان سب کا حال ہے، سب کا حال ہے. صرف بیٹا بیٹی کے ٹیلی فون، رشتہ داروں کے ٹیلی فون، دوستوں کے ٹیلی فون، یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ اسی میں جیتے ہیں؟ اسی میں جینا یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو ورس دین اینیمل ہے، ورس دین اینیمل ہے. تو موبائل اگر ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ کمیونیکیشن زمانہ پیدا کیا ہے، دعوت کے لیے پیدا کیا ہے. ورلڈ وائڈ آپ دعوت پھیلا سکتے ہیں. میں کہیں سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان اب تک روتے ہیں بادشاہت کے لیے. بھائی یہ جو بادشاہت ہے ان ٹرمس آف کمیونیکیشن، یہ تو بہت اس سے بھی بڑی ہے. تو میں نے کہا کہ اورنگزیب یا شاہ جہاں کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ انڈیا میں رہ کر کے دنیا بھر میں کنٹیکٹ کریں انسٹنٹلی. آپ کے لیے پاسبل ہے. تو آپ مغل امپرر سے تو بڑی چیز ملی ہوئی ہے آپ کو، اس سے بڑی چیز ملی ہوئی ہے آپ کو. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ ساری دنیا سے آپ سچائی کے میسج پھیلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں. تو موبائل سچ پوچھے تو انہیں کے لیے جائز ہے جو دعوت کے استعمال کریں، باقی جائز ہی نہیں ہے. یہ پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لوگ. مجھے تو ذرا بھی شک نہیں کہ جو لوگ موبائل کو استعمال کرتے ہیں دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے، وہ جائز ہی نہیں، پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. دیٹ اے کرائم. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کو دیا تھا یہ چیز دعوت کے لیے، میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچانے کے لیے، اور تم نے اس سوال کہاں کیا؟ اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اور فیملی کے لوگوں میں. یہ تو تم نے گناہ کر کے آئے ہو تم. مجھے اس پہ ذرا بھی شک نہیں. یاد رکھیے کہ موبائل جو لوگ استعمال کرتے ہیں دعوت کے لیے وہی جائز کام کرتے ہیں، اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل کو ان سب چیزوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ پکڑ جائیں گے وہ.
پھر ہمیشہ کے لیے موبائل سے محرومی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج سے تم کو موبائل نہیں ملے گا, اب جا کے جنگلوں میں سرام بھٹکتے رہو. مجھے ذرا بھی شک نہیں اس میں. This question is from Mr. Mohammad Shoaib from Delhi. کیا مزار پر جانا اور اولیاء سے دعا کرنا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہمارے اوپر اولیاء کا غضب آ پڑے گا. یہ سب اسلام نہیں ہے, یہ ہندوازم ہے. یہ سب میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ سب ہندوائزڈ اسلام ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو کانسیپٹ اولیاء کانسیپٹ اور مزار کانسیپٹ اور درگاہ کانسیپٹ, یہ سب ہندوؤں سے لیا ہوا ہے, یہ مزاحات ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور صحابہ کو پڑھیے. صحابہ کو مثال تو مولانا یوسف صاحب کتاب ہے 3 جلدوں میں, حیات الصحابہ, اس کو پڑھیے. وہی ماڈل ہے, وہی ماڈل ہے, اس کے سوا کوئی ماڈل نہیں. اس میں سب کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی عرب میں سب کچھ بھی نہیں. یہ تو ہندوائزڈ اسلام کا فنامنا ہے. ہندوائزڈ اسلام ہے, یاد رکھیے, اسلام نہیں ہے یہ جو اسی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش پایا جاتا ہے. اس کے باہر کہیں نہیں پایا جاتا ہے. This question is from Mr. Nafiz Shiraz from Delhi. عورتیں مذہب کے معاملے میں کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کے آدمی سے شادی کرتی ہیں اسی کے مذہب کو اپنا لیتی ہیں. کیا عورتیں مردوں کے بنسبت کم عقیدے کی ہوتی ہیں؟ اب یہ تو عورتوں سے پوچھے, میں تو نہیں مانتا ایسا. عورتیں تو بہت ضد ہوتی ہیں, ان کے اندر بہت ضدی ہوتی ہیں. میرا تجربہ تو یہ نہیں ہے. عورتیں تو بہت ضدی ہوتی ہیں, بات ہی نہیں مانتی. میں سرنڈر کرتا رہتا ہوں روزانہ, عورتوں کا سرنڈر کرتا رہتا ہوں کیونکہ عورتیں مانتی نہیں. تو میں تو نہیں مانتا کہ عورتوں میں کمزور ہوتی ہے, عورتیں تو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. This question is from Mr. Faiq from USA. Are the recent earthquakes in Chile, Haiti, tsunami, floods, mudslides, storms, signs that Qayamat is near? Maulana Sahab, kindly explain. میں تو یہی مانتا ہوں, حدیث میں آتا ہے کثرت الزلازل, قیامت سے قریب زلزلے بہت آئیں گے. جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ, یہ سب تو قیامت کی علامتیں بتائی گئی حدیث میں. میں تو یہی سمجھتا ہوں قیامت بہت قریب آ گئی ہے. اب قیامت کے آنے میں کچھ بھی دیر نہیں ہے. اور جو لوگ انتظار کرتے ہیں ابھی کہ آسمان سے مسیح اتریں گے تو قیامت آئے گی, یہ بالکل بیس لیس بات ہے. کوئی اترنے والا نہیں ہے. یعنی جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے مسیح اتریں گے تب قیامت آئے گی, میں حیران ہو کہ وہ کیسے عجیب غریب لوگ ہیں. وہ سب کچھ ہو چکا. اب تو صبح شام کا معاملہ ہے, کب سورج پھر پھونک دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت آئے گی جب کوئی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا. تو اس کو لے لیتے ہیں لوگ کہ لفظ اللہ کے معنی میں. تو لفظ اللہ تو مشرکین بھی بولتے تھے عرب کے, ان کو مشرک کافر کیوں کہا گیا؟ خود قرآن موجود ہے کہ وہ اللہ بولتے تھے, خود قرآن موجود ہے. لفظی طور پر اللہ اللہ کہنے کا نام نہیں ہے اللہ اللہ کا. اللہ کی اسپرٹ, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, اللہ کا اپنا کنسرن بنانا, وہ ختم ہو جائے گا. جو ایسا مانے کہ یہ جو ادھر ادھر مسجدوں میں بھیڑ ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں لوگ, میں حیران ہوں کہ وہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں. وہ حدیث میں صاف صاف ہے کہ مساجد معامرہ وہ خراب میں ہوتا. اس زمانے میں مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. یعنی لفظی طور پر اللہ کا چرچا باقی رہے گا, اسپرٹ ختم ہو جائے گی. تو اب تو ختم ہو چکی ہے. یہ کئی لوگ جو ہے میرے پاس آئے مسلمانوں کے جلسے سے, میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے جلسے میں کہ وہاں کیا باتیں ہوئی.
تو وہاں پتہ ہے کہ کوئی وہاں خدا کا چرچا ہی نہیں، آخرت کا چرچا ہی نہیں، جنت جہنم کو چرچا ہی نہیں. بس ہندو یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، اور امریکہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں وہاں پر. تو کہاں خدا کا چرچا کہاں ہے؟ یہ لفظی طور پہ جو دہراتے ہیں لوگ، وہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے. خدا کا خوف، خدا کی محبت، خدا کو اپنا کنسرن بنانا، خدا کو اپنا یعنی اسی کے راستے پہ چلنا، یہ سب تو بالکل معدوم ہو چکا ہے، معدوم ہو چکا ہے. تو ساری علامتیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ بالکل یعنی آخری حد تک پوری ہوئی چلی جا رہی ہیں. اور اب کوئی اگر شک کرتا ہے اس میں تو بہت بڑا رسک لے رہا ہے، رسک. تو اچانک جب سورج اس طرح پھک جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوٹے گئے دنیا کی طرف، پھر لوٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ساری علامتیں جو قرآن حدیث میں بتائی گئی تھی وہ تو پوری ہو چکی. اس وجہ سے اب توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، انابت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، انتظار کا وقت نہیں ہے. Mulana, he has another question. He writes, one feels sad when we learn from the history of Islam that Jalilul Qadr Sahaba like Hazrat Ali, Hazrat Aisha and Amir Muawiyah fought and thousands of Sahaba died. How was it possible when they learned directly from Rasul Allah, who passed away just a few years ago? And what is expected of Muslims like us in terms of unity? Kindly elaborate. دیکھیے ان واقعات میں جو تاریخ میں پڑھتے ہیں آپ وہ بہت بڑھا کر بتایا جاتا ہے، وہ ایگزیجریشن ہوتا ہے. یہ بھی جو آپ نے تاریخ پڑھ لیا اسی کو مت سمجھیے کہ حقیقت ہے، حقیقت اس سے کم ہے. مثال کے طور پر حضرت معاویہ حضرت علی کی جو لڑائی تھی، تو جو مقتول ہوتے تھے شام کو دونوں مل کے اس کی نماز زیادہ پڑھتے تھے. ایسا کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی دونوں طرف لڑے اور کچھ لوگ مارے گئے، ظاہر وہ مسلمان تھے، تو دونوں طرف کے لوگ مل کر کے ان کو تجزیہ و تکفیر کرتے تھے. تو وہ جو ہے آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں نفرت میں، غصے میں، یہ تھا نہیں معاملہ، وہ تھا اجتہادی خطا. یعنی ان کی نیتیں درست تھی، لیکن اجتہادی خطا کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے. تو آدمی کو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بنا دیا ہے کہ تم لوگ بچو اس سے، کہ اجتہادی خطا کوئی بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت خطرناک قسم کی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک وارننگ ہے کہ اجتہادی خطا بہت ہی خطرناک حد تک ہو سکتی ہے. لیکن اجتہادی خطا میں جہاں تک اگر نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. جب نیت درست نہ ہو وہاں آدمی پکڑا جاتا ہے. نیت درست ہو تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں صرف کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو لے کر رائے نہ بنائیے. بہت زیادہ یعنی ڈیپ پہ جانے کے بعد آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. This question is from Maulana Abdul Basit Umri from Doha, Qatar. مولانا معرفت رب میں کمی اور زیادتی لازمی ہے. زیادتی تو مطلوب ہے لیکن معرفت میں کمی ہمارے لیے پرابلم ہے. مولانا اس کا حل کیا ہے؟
कैसे अपने आप को दोबारा तरक्की पर लाया जाए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देखिए, ज़िंदगी तो एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लाजमन होता ही होता है। रसूल ने फरमाया कि अपने बारे में फरमाया, तो ये मत समझिए कि आइडियल इंसान कोई चीज़ होती है दुनिया में, आइडियल स्टेट कोई होता है दुनिया में, वो दुनिया में पॉसिबल नहीं है। उतार चढ़ाव ज़रूरी, क्यों? वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसी से तो ज़हनी इर्तिक़ा होता है। इंटेलेक्चुअल जो स्ट्रगल है उसी से चलती है वो, कि अभी आपको एक अच्छा तजर्बा हुआ, आपने शुक्र किया, अब फिर आपको उसका उल्टा तजर्बा हुआ, तो जल्दी से आप चौकन्ने हो गए और कोशिश करने लगे कि मैं इससे बाहर आऊँ। तो इसी का नाम तो ज़िंदगी है, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल का नाम ज़िंदगी है। मुसलसल स्ट्रगल करते रहना, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर नहीं मैं कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पर एक मुसलसल एक स्ट्रगल चलती रहती है, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन। ये तो मतलब इसी से तो और तरक्की होती है, इसी तरक्की बढ़ती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात जब है जबकि आदमी के अंदर एहसास ख़त्म हो जाए। अगर एहसास बाकी है कि देखो सुबह मेरी ऐसी थी, शाम मेरी ऐसी हो गई, तो कोई परेशानी की बात नहीं। जब आदमी बेहिस हो जाए, ये सोचे नहीं कि सुबह मेरी अच्छी थी, शाम मेरी ख़राब होगी, ये सोचा नहीं, तब परेशानी है। अगर वो सोचता है तो माने कि वो फिर उसके जहन में एक हलचल रहेगी, बाकी वो हलचल ही तो आगे बढ़ाती है। जहन में जो हलचल होती है, जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल जारी रहता है, उसी तो तरक्कियाँ होती हैं। तो इनसेंसिटिविटी या बेहिसी जो है असल चीज़ है जो ख़राब है, बाकी तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. Aisha bint Abu Bakr said that Prophet Muhammad used to remember God in his every moment. Maulana, kindly explain this hadith. कान यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानी, यहाँ पे अहयान जो है हीन की जमा है, यानी हर वक्त मतलब है हर ओकेजन पर, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस से मालूम होता है कि हर ओकेजन को या हर मौके को आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लेते थे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे मिसाल का देखिए, ये ढक्कन है, मैंने इसमें रखने की कोशिश की, ये गिर गया, दैट इज़ एन ओकेजन, एक हीन। तो अब मैं सोचूं कि देखो, एक ढक्कन में कंट्रोल नहीं कर सका, खुदा इतने भी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, इतने स्टार्स, इतने प्लैनेट्स, इतने सिस्टम है, और उसमें आसानी होगी इधर कोई गिरे कोई उधर गिरे। तो हर बात जो गुजरती है आपके ऊपर, वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब देखिए, ये आज मेरा जो छपा है वो, तो मुझे इसका पता नहीं था, किसी ने मुझे टेलीफोन करके बताया। अब मैं सोचूं कि देखो खुदा का मामला क्या, वो जब छपता तभी खुदा खबर हो जाएगी, ऐसा नहीं कि घंटों के बाद खबर हो। तो मैं कितना कम जान पाता हूँ। खुदा की नॉलेज जो है हर चीज़ पर इंस्टेंटली वही थे वो। तो हर चीज़ जो है, हर मौका, हर ओकेजन, हर हीन एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे। तो ये एक सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम भी ऐसा करें कि हर मौका को, हर ओकेजन को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएं खुदा की याद के लिए।
اور ہر لمحہ ہر صبح شام مواقع آتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے لیے آتا تھا ہمارے آپ کے لیے نہیں آتا. مواقع تو ہر وقت ہر ایک کے لیے آتے رہتے ہیں, ہر قسم کے مواقع. تو اس وہ جو موقع پیش آیا, وہ جو صورتحال پیدا ہوئی, تو اس کو اگر ہمارا مائنڈ ٹرینڈ ہے, اگر مائنڈ جو ہے ہمارا پریپیئرڈ مائنڈ ہے, تو ہم فوراً اس کو جان لیں گے. جیسے ایک سائنسداں سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو ڈسکوری کرتے ہیں, تو ڈسکوری تو وہ بائی چانس ہو جاتی ہے. تو ڈسکوری جتنی بھی کرتے ہیں آپ لوگ بائی چانس ہوتے ہیں. مطلب ایک کچھ آپ لیبورٹری میں کچھ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں, ایک چیز فلیش ہوئی, اب آپ کا ذہن وہاں پر گزر گیا کہ بھی کیا چیز یہاں پر ہے, آپ سوچنے لگے, پھر ایک چیز ڈسکور ہوئی. تو اسی نے کہا کہ ہر ڈسکوری میں چانس فیکٹر ہوتا ہے. تو اس نے جواب دیا کیا یہ تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ایسا چانس صرف سائنٹسٹ کو پیش آتا ہے, ایسا چانس صرف سائنسدانوں کو پیش آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بنانا پڑتا اپنے آپ کو. اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ, دین یو ول بی ایبل ٹو اویل دیٹ اپرچونیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ان کا ذہن تیار رہتا تھا. تو کوئی واقعہ پیش آیا تو فوراً آپ اس کو ریلیٹ کرتے تھے ایک خدائی معاملے سے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو اس طرح پریپیئر کرے کہ ان اوکیزن کو وہ پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر اللہ کو سوچ سکے, اللہ کی باتوں کو ڈسکور کر سکے. This question is from Miss Razia Siddiqui from New Delhi. Women by nature are multi-focused. How then can they develop a strong singular focus? Kindly explain. نہیں, وہ جنرل بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس کوئی وہ فیٹل بات نہیں ہے, وہ جنرل بات ہے. اگر اور چاہے تو مائنڈ میں ایک انوکھی کیپیسٹی ہے, جس طرح چاہے اس کو ٹرین کیجیے, جس طرح چاہے ٹرین نہ کیجیے. یہ بالکل جیسے کہ میں اپنے کو ٹرین کیا اس طریقے سے کہ میں جب چھوٹا تھا, ہماری ماں جو ہیں بتاتی ہیں کہ جب عید میں بچوں کو کپڑا پہنتا تھا نیا, تو سب بچے گھر کے پہن کے اچھل کود رہے ہیں, میں پہنتا نہیں تھا. مجھ سے کہتے پہنے گئے چھوڑیے, کیا جلدی کیا ہے. تو وہ میرا ایسا ٹریننگ ایسی ہوئی کہ آج بھی میں اپنے کمر پریس نہیں کرتا. کچھ نہیں, جو ہے وہی ٹھیک ہے, جو ہے وہی ٹھیک ہے, یہ بن گیا. جبکہ جس کو دیکھے وہ کپڑے کے پیچھے دوڑتا ہے, شاید دنیا کپڑے کے پیچھے دوڑتی ہے. اچھا کپڑا نہیں. میں ایک مرتبہ ایک اسٹور میں گیا, ایک اس میں کوئی اسٹور تھا کسی چیز کا, پھر لکھا ہوا تھا بی ویل ڈریسڈ ان ونٹر, بی ویل ڈریسڈ ان ونٹر. تو کو ونٹر کو اس نے بنایا کہ اچھے سے کپڑے پہنے, ہم شاندار کپڑے پہنے. مجھے کچھ بھی نہیں, ونٹر ہو یا گرمی ہو, جو ہے وہی ٹھیک ہے, جو ہے وہی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ میرا مائنڈ جو ہے الگ ڈھنگ کا ہے. میرے مائنڈ کے اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹریننگ کی, اللہ کی توفیق سے میں ایسی ٹریننگ کر سکا کہ اس طرح سے ایسا میرا مائنڈ کا ہو گیا. تو مائنڈ میں ایک کیپیسٹی ہے بہت بڑی کہ آپ چاہیں تو ایسے بنائیں, چاہیں تو ویسے بنائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فیٹل بات ہے. ایک جنرل اسکیم کے مطابق تو وہی بات ہے جو آپ نے فرمائی, لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے مائنڈ کو جس طرح سے چاہیں مولڈ کریں, جس طرح سے ٹرین کریں, جس طرح سے پریپیئر کریں. اور اس کی مثالیں ملتی ہیں تاریخ میں. جس حضرت عائشہ تھی, حضرت عائشہ جو ہے وہی مائنڈ تھا جو کسی دوسرے کی عورتوں کا مائنڈ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنگل فوکسڈ بنایا. ان کو کسی چیز دلچسپی نہیں تھی, ان کو کسی اور چیز سے. ایک ہی چیز تھی سچائی,
اس لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وہ کہہ سکے جو مرد بھی نہیں کہہ پائے. تو یہ نہ دیکھیے کہ یعنی ایک جنرل اسکیم کے طور پر کیا فرق ہے دونوں کے مائنڈ میں. دوسری بات دیکھیے کہ کیپیسٹی یہ رکھی گئی ہے اس میں کہ آدمی جس طرح چاہے ٹرین کرے اس کو. بالکل یہ پاسبل ہے کہ آدمی اپنے مائنڈ کو جس طرح چاہے ٹرین کرے. This question is from Mr. Navdeep Kapoor from Delhi. Sometimes distraction can be created by a person who is intentionally trying to cause harm to other people. In such a case, how can these people save themselves from negative distraction? میں دعا کرتا ہوں ایسے موقع پر, اور میرے پاس جب کوئی اور ہتھیار نہیں ہوتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں. اگر پاسبلٹی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے, اس سے کچھ بتایا جائے اس کو, اور وہ اس موڈ میں ہو کہ سنے, وہ ٹھیک ہے, نہیں تو میں دعا کرتا ہوں. یعنی بلکہ شکر کرتا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی ہے, روڈ پر کوئی آدمی ہے جو نیوسنس کریٹ کر رہا ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نیوسنس کریٹ کروں دوسروں کے لیے. دیر از آلسو اے پوائنٹ آف شکر. روڈ پر ایک آدمی نیوسنس کریٹ کر رہا ہے جو میرے کان میں اس کی آواز آ رہی ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایسے ہوتا, میں بھی ایسے نیوسنس کریٹ کرتا دوسروں کے لیے. تو اس کو میرا مائنڈ اس کو شکر کے طور پر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مائنس سے پلس ہوتا ہے. ان ایوری مائنس پوائنٹ یو کین ڈسکور اے پلس پوائنٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے, کیونکہ دنیا تو مائنس پوائنٹ بھری ہوئی ہے, دنیا تو جنگل ہے مائنس پوائنٹ کا. تو یو ہیو ڈیولپ دس کائنڈ آف ایبلٹی ٹو ٹرن دا مائنس انٹو پلس, ٹو ٹیک پلس فوڈ ان مائنس آئٹم. یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی ہمیں اپنے اندر, ورنہ پھر تو دنیا آئیڈیل تو کبھی بنے گی نہیں. آئیڈیل سچویشن تو کبھی بن نہیں سکتی ہے. سعدی نے کہا تھا کہ ادب از کے آموختی گفت از بے ادباں. سعدی کی کتاب جو گلستہ میں یہ ہے, گفت ادب از کے آموختی گفت از بے ادباں. ادب مطلب یہاں ہے کلچر میٹر میں بات کرنا, یعنی کلچر جو کہتے ہیں نا, کلچر اور ان کلچر جو فرق ہوتا ہے, کہ ادب کے ساتھ رہنا تم نے کیسے سیکھا. تو نے یہی بتایا کہ وہ آدمی بے ادبی کے ساتھ رہ رہا ہے, ان کلچرل وے میں باتیں کر رہا ہے. مثلا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ابھی چند دن ہوئے, اب وہ بالکل مونولاگر تھے, وہ خود ہی بولے چلے جا رہے, ملنے آئے مجھ سے, بول رہے ہیں خود. تو پہلے تو تھوڑا میں اندر وہ ہوا, یعنی میں ایسے آدمی گھبراتا ہوں جو مونولاگر ہو. میں ڈائلاگ کو پسند کرتا ہوں, کچھ میں کہوں کچھ آپ سے سنوں, کچھ آپ کہیں کچھ میں سے سنوں. تو یہ دونوں طرف سے ایکسچینج کا نام ہے ڈائلاگ. کچھ کہا کہ آپ چپ ہو جائیے, پھر میں کچھ کہا کہ چپ ہو جاؤں, دوسرے کو موقع دیجیے. ایسے بولے چلے جا رہے ہیں, اسے کہتے ہیں مونولاگر. تو مجھے شروع میں تو مجھے وحشت ہوئی, پھر میں سوچا خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے مونولاگر نہیں بنایا. میرا مزاج یہ ہے کہ میں بول کے چپ ہو جاتا ہوں. ٹی وی میں ایسے ہوتا اکثر, لوگ بولتے ہیں بولے چلے جا رہے ہیں, اینکر روک رہا پھر بولے چلے جا رہے ہیں. مجھے اگر دیں گے وہ جتنے منٹ, اس سے کم میں چپ ہو جاتا ہوں. جتنے منٹ دیں گے بولنے کے لیے اس سے کم میں چپ ہو جاتا ہوں. لوگ حال یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بولتے. تو میں نے کہا خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے ویسا نہیں بنایا, مجھے مونولاگر نہیں بنایا, ڈائلاگ کی اسپرٹ مجھے دی. تو کیا اس مائنس میں مجھے پلس پوائنٹ مل جاتا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں, یہی ایک ہی طریقہ ہے اس معاملے کا.
Okay, we'll end this session now.